سب سے پہلے جی شکر گزار ہوں میں اپنے تمام میڈیا رپورٹرز کا اور دوستوں کا کہ آپ جب بھی آپ کو بلایا آپ لوگ آئے ہیں اور آپ نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ حق اور سچ کی آواز پاکستانیوں تک پہنچے. تو اس سب پہ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے جو لاسٹ ٹائم بات کی کچہری چوک میں آج بھی اس پہ کھڑا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے لیکن میں نے اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں. اب یہ جو سب کچھ ہوا ہے 8 فروری کو سیالکوٹ کے لوگوں نے ریحانہ ڈار کو، روبا ڈار کو، مہر کاشف کو جو ووٹ دیے اور 9 فروری کو سیالکوٹ کے عظیم تقریباً 1.5 لاکھ لوگ کہہ لیں جو باہر نکلے جنہوں نے ریحانہ ڈار کو اور ان کو ووٹ کیا، اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ظلم، ناانصافی اور جو سیالکوٹ کے لوگوں کے حق پہ ایک بار پھر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی جو قانونی جنگ میری والدہ لڑنے جا رہی ہے اور سیالکوٹ کے لوگوں کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قانونی جنگ میں اپنی والدہ کا اور سیالکوٹ کے لوگوں کا وکیل بن کے دکھاؤں گا اور ان کی مکمل آواز اٹھاؤں گا جب تک سیالکوٹ کے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. ریحانہ ڈار کی لیگل ٹیم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تقریباً کہہ لیں پٹیشن ڈال چکی ہوگی کہ خواجہ آصف کا رزلٹ روکا جائے. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن ڈالی جا چکی ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی پہلے ہونا چاہیے کہ یہ 24 گھنٹے جو RO اقبال نے لگائے بیسیکلی اس حلقے کے NA 71 کے 358 پولنگ سٹیشنز ہیں، صرف 358 فارم 45 گنتی کیے جانے تھے اور ان کو کمپائل کرنا تھا جی اس کا یہ رزلٹ ہے اور اس کا یہ رزلٹ ہے، اور اس کام کے لیے 24 گھنٹے لگائے گئے. اور وہ آپ میں سے بہت دوست وہاں جا بھی رہے تھے RO آفس کے باہر، جی بتائیں کیا رزلٹ ہے کیا رزلٹ ہے، اور آپ میں سے بہت سے دوستوں کو میں نے دعوت بھی دی تھی اور آپ لوگ تقریباً رات 2 بجے ہمارے گھر بھی آئے. بہت سارے دوستوں کو جو فارم 45 ریحانہ ڈار کے پولنگ ایجنٹس لے کے آئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیے گئے. اور میرا نہیں خیال یہ اتنا ٹائم لگنا چاہیے تھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ سیالکوٹ کے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، پاکستانیوں کے سامنے آنا چاہیے کہ 5 بجے 8 فروری کو جو پولنگ ختم ہوئی اور ریحانہ ڈار کا رزلٹ RO کا جو جاری کیا گیا تقریباً 4:30 بجے دوپہر کو، وہ بھی بغیر سائن کے. مجھے نہیں پتا اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سائنڈ کاپی آئی ہے، میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا اور میرے تک پہنچی ہے اس پہ کوئی دستک نہیں ہے RO کے. تو 24 گھنٹے تقریباً لگ گئے NA 71 میں سیالکوٹ کے لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے. تو یہ جو جدوجہد ہوگی یہ صرف یہی ہے. بہت سارے دوست جانتے ہیں، میں نے انہیں کہا ہے کہ میں کوئی MNA یا میری والدہ MPA بننے کے لیے کبھی ہم نے وہ سوچ ہی نہیں رکھی تھی، نہ سوچ ہے. میں زندگی میں کبھی کونسلر بھی نہیں بنا، لیکن الحمدللہ پورے پاکستان میں کہیں بھی جاؤں لوگ جانتے ہیں میں عثمان ڈار ہوں، اور آپ لوگ بھی میری والدہ کو میرے نام سے رپورٹ کرتے رہے. میرے اندر یا میری فیملی کے اندر وہ خواہش نہیں ہے کہ ہم MNA بنیں گے یا MPA بنیں گے. ایک کاز، ایک سٹینڈ لیتا ہے بندہ ایک ملک کی خدمت کا، سیالکوٹ میں محنت کرنی ہے، سیالکوٹ بھی اچھا شہر بن جائے. تو یہ اپنی اپنی سوچ ہے. اور ایک طرف خواجہ صاحب ہیں جو بالکل انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں ڈاکہ مارنے لگا ہوں تو میں اشکست تسلیم کر لوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلا تو میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں
اپنی آخری سانس تک سیالکوٹ کے لوگوں کے حق کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہر عدالت، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا، یہ میرا اعلان ہے۔ اور اگر اس سٹرگل میں، اس جدوجہد میں یہ میرا کلپ آپ لوگوں نے ریکارڈ پہ رکھنا ہے، میری جان بھی چلی جائے نا انصاف دلانے کے لیے، تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرا وعدہ ہے۔ ایک تو سیالکوٹ کے لوگوں تیار ہو جاؤ، ڈاکہ ڈالا گیا ہے سیالکوٹ کے، باقی حلقوں کے بھی ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ سارے دا شکریہ ادا کرنی سارے بیٹیاں دا بھائیاں دا تسی آئے ہو تے میں تہ دل نال مشکور ہاں، مگر اے میرا شکرانے تے میرا رزلٹ میں دے تے ہاتھ رکھ کے الفیا کہنی ہاں کہ میں تمام عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اپنی اتنی عزت اور اپنا ووٹ دیا، اور میرے پاس میرے ٹوٹل ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے تقریباً 55,000 ووٹ دیے ہیں۔ میرے ٹوٹل پولنگ سٹیشن تھے 196، جن میں میرے پاس 170 کا رزلٹ ہے۔ ان میں جو میرے ووٹ بن رہے ہیں وہ 55,000 کے قریب ہے، اور فیصل اکرام کے جو ہیں وہ 37,116 ہیں۔ میری لیڈ 17,384 کی ہے، اور میں بھی اپنی عوام سے یہ وعدہ کرتی ہوں میں بھی اپنے حق کے لیے اور انصاف کے لیے آخری حد تک جاؤں گی، ان ووٹوں پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ شکریہ۔